محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خاندان خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا شکر ہے، اس اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو اسلام کی دولت سے مالامال کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم شکر ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی دین، اگر کوئی شریعت قابل قبول ہے، محبوب ہے، تو وہ شریعت اسلامیہ ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، دین ہے، سب کے سب باطل ہیں۔ یہ میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین، کوئی شریعت پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو وہ شریعت اسلامیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جتنی بھی شریعتیں ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی نظر میں مردود ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اسلام کی راہ پر گامزن ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شریعت اسلامیہ کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، خامی کی، کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہوں گے روزمرہ کی زندگی میں آئے دن کوئی نہ کوئی نقطہ ابھرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی باتیں اچھلتی رہتی ہے جو اسلام کے خلاف میں، جو اسلام کے تناظر میں باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، شروع سے لے کر اب تک یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ جو ان کی منشا ہے کافر کی، غیروں کی، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، تو یہ کبھی بھی کامیاب اپنے مشن میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی چاہت یوں ہی رہ جائے گی، برباد ہو جائیں گے خود، لیکن اسلام کو آنچ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے۔ لیکن یہیں پر جب ہم اپنے آپ میں غور کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اسلام کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، اسلام سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اسلام سے جو ہمارا تعلق ہے، کیا ہم اپنے قول و عمل میں اسلام میں رہنے کے لائق ہیں؟ کیا ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں، تو یہ اسلامی تعلیمات ہے یا پھر ہماری اپنی من مرضی زندگی گزر رہی ہے؟ آئیے ذرا اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام اور شریعت مسلمان کے بارے میں کیا تعارف پیش کرتا ہے۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان اسے کہا جاتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک اونٹ ہے جس کے ناک میں نخیل ہے اور اس کی رسی کو کوئی تھامنے والا تھامے ہوا ہے۔ اب یہ جو جانور ہے اونٹ، یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا، یہ اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ نہیں سکتا اور اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، بلکہ یہ جانور، یہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہے اور اس کا سرا اور اس کی رسی جو ایک انسان تھامے ہوا ہے، وہ اس کے تابع ہے۔ اگر انسان چاہے تو رسی کو ڈھیلی کر دے، رسی چھوڑ دے، وہ اپنے مرضی سے اب چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ یہی مثال ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان وہ ہے جو شریعت کے کہنے پہ چلتا ہے، مسلمان وہ ہے جو شریعت کی بات سامنے آ جائے تو اپنی ہر بات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسلام کی بات، شریعت کی بات آ جاتی ہے تو اس کو مان لیتا ہے، سر کو خم کر دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ ایک تعریف بتائی گئی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا، آگاہ کیا کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده
جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اقوال سے، جس کے افعال سے، جس کی جان سے، الغرض اس کی ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ایک مسلمان کی تعریف ہو گئی، آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور آگے کی جو باتیں بیان کی جائیں گی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسلام ایک صاف و شفاف مذہب ہے جو کھلی کتاب ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ انگلی اٹھتی رہتی ہے۔ تو میں بتایا کہ یہ پرانی ایک تاریخ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کا جو تعارف ہے، جو اسلام کی علامت ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، جو اسلام کی پہچان ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکے، یہ سمجھا سکے کہ مذہب اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور مسلمان جو ہے اسلام کو ماننے والے وہ اپنا مشن لے کر جب سامنے جاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ کیوں کر پیدا ہوئی ہیں۔ خصوصاً جس صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور تاریخ پرانی ہے، اور آگائے اسلام جو اسلام کے دشمن ہیں وہ کبھی گوارا نہیں کرتے کہ مسلمان، خاص طور سے مسلمان، کہ اسلام سے، شریعت سے جڑ کر رہے اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو غلط دکھلانے کے لیے ان کی یہ قد و کاوش اور ان کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اس کو عیاں کیا جائے یہ مسلمان ہیں جن کا اتنا برا کردار ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا کردار ویسا نہیں ہوتا جیسا آج کے دور میں آج ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس شریعت کی اور جس مذہب کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے، بشرطے کہ اس کے ماننے والے اس سے جڑ جائے، بشرطے کہ اس کے ماننے والے مسلمان اس سے جڑ کر دیکھیں تو صحیح۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ ایک پیغام ہے کہ جب مسلمان نماز کا ارادہ کرے تو مکمل طور پہ وضو کر لے، وضو کے جو فرائض ہیں اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اسی آیت میں وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اور اگر کوئی ناپاک ہو تو پہلے طہارت حاصل کر لے، پہلے پاکی حاصل کر لے، اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی کریں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، تو ہماری شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ آسان اور سہل مذہب ہے جو انتہائی آسانی کے ساتھ، بشرطے کہ انسان چاہے کہ ہمیں اسلام کے پیغام پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اسلام کو اپنی زندگی میں بسانا ہے اور لانا ہے۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے قرآن کے ذریعے کہ جب انسان مریض ہے یا اسی طریقے سے بیمار ہے یا سفر میں ہے تو پھر اس کا مسئلہ بدل جاتا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سردی کا موسم ہے، اگر انسان کو ٹھنڈے پانی سے نقصان ہے گرم پانی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی نقصان دے رہا ہے تو پھر مٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا ہے اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور صرف یہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے ہے۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ عورتوں کے اوپر اسلام نے جتنی رحم کی ہے، اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، جو عزت اسلام میں عورتوں کو ملی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام سے زیادہ یا اسلام کے برابر بلکہ اتنا کم بھی کسی مذہب نے، کسی شریعت نے اسلام کے علاوہ عورت کو مقام نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر عورت ہے، بالغ ہے، ایام مخصوصہ سے گزر رہی ہے، MC کا پیریڈ ہے تو پھر اس کے لیے نماز معاف ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گی۔ مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے تو اپنے بچے کو دودھ بعد پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہے، روزہ کو پورا کر سکتی
سکتی ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے جو یہ پیغام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ صرف اور صرف اسلام میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، تکریم انسانیت کا سبق سکھلاتا ہے، انسان کی عزت کیسے ہونی چاہیے، ایک انسان دوسرے انسان کی کیسے تکریم کرے، اس کا بھی پیغام دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کی انسانیت کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد قرار دیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قبیلے میں الگ الگ اللہ نے اس لیے بانٹا تاکہ ہم ایک دوسرے سے شناسائی کر سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر کوئی عزت والا ہے، تکریم والا ہے، اللہ کی نظر میں کوئی محبوب ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی ہے، وہ شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہے، قابل تکریم ہے، عزت کے لائق ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جو اللہ رب العالمین کا ڈر بسا کر زندگی گزار کرتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ انسان کوئی کسی پر افضل نہیں ہے، اگر کوئی گورا ہے تو کالے پہ افضل نہیں ہے، اگر کوئی عربی ہے تو اجمی پہ افضل نہیں ہے، اگر کوئی لال ہے تو وہ کالے پہ افضل نہیں ہے، بلکہ ہر انسان برابر ہے، بحیثیت انسان سب کی تکریم کی جائے گی۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے، یہ سبق سکھلاتا ہے کہ ہر انسان کی تکریم کی جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہے، ایک اعرابی ایک دیہات کا رہنے والا شخص مسجد میں آتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں یہ مسجد پاک صاف جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ آنے کے بعد پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ جاء اعرابی الی طائفۃ المسجد، آیا پیشاب کرنے لگا، فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹ پھٹکار کیا، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا کہ آپ اسے ڈانٹیے مت، پھٹکاریے مت، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ ایک انسان کی تکریم ہے، انسان کی عزت ہے۔ یہ پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، الغرض کوئی بھی ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کی عزت کی جائے گی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ جب مسجد میں وہ اعرابی دیہاتی آیا، پیشاب کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اس کو دھل دیا جائے، چنانچہ اس کو دھل دیا گیا، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی پھٹکار نہیں، کوئی اس کے اوپر سرزنش نہیں کی گئی، مار نہیں پڑی اس کو، بلکہ اطمینان کے ساتھ اس کو بیٹھایا گیا، اس سے بات چیت کی گئی۔ یہ اسلام کا محبتانہ جو انداز ہے، محبت بڑا پیغام ہے، یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو بھاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو پسند آتی ہے۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے لے کر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، محبت سے پیش آنا، ایک دوسروں کی عزت کرنا، اپنا نقصان ہو جائے چلے گا لیکن دوسروں کا نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، مکہ کی گلی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کیا گیا، کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سب کو برداشت کیا، تب جا کر اسلام کامل اور مکمل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا بھی ڈالا گیا، آپ کے اوپر پتھر کی بارش بھی کی گئی، آپ کو جادو مجنون بھی کہا گیا، دیوانہ اور پاگل بھی کہا گیا، الغرض یہ کہ برے سے برے لقب سے ملقب کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی بھی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا۔ تب جا کر لوگوں نے گلے سے لگایا، جہاں پر نبی کا پسینہ گرے وہاں پر لوگ اپنا خون گرا دینا فخر سمجھتے تھے، اور اس کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے، یہ سبق ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ یہی پر آپ دیکھ لیں دوسرے مذاہب کے اندر کتنا اونچ اور نیچ کا معاملہ ہے۔ ایک انسان اسی بستی میں، جس بستی میں ہر کوئی رہتا ہے وہیں پیدا ہوا، بس فرق اتنا ہے جو دنیا والوں کے نظام کے مطابق وہ نیچے
तराशता है, अगर वो किसी के इबादतगाह में चला जाता है, महज उसकी पिटाई किस लिए की जाती है, वो यहाँ क्यों आया, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि आप यहाँ नहीं आ सकते। अगर वो पानी पी ले तो उसकी मार कर हत्या कर दी जाती है, उसके जान को खपा दिया जाता है। और इसका मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आला है, हम अल्फा है, हम ऊंचे किस्म के लोग हैं। इस्लाम ने इसका खात्मा किया है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये कह करके इस्लाम ने पैगाम दिया कि नहीं, बहैसियत इंसान सबकी तकरीम होनी चाहिए, राजा हो या प्रजा, हाकिम हो या महकूम हो, कोई भी अल्लाह की बारगाह में आए तो सब बराबर की नजर से देखा जाएगा। इसीलिए किसी शायर ने खूब भी कहा है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये तस्वीर कशी उस वक्त की जाएगी जब मसावात का पैगाम दिया जाएगा और लोग इस पे अमल पैरा होंगे, वरना दूसरे मज़ाहिब में आपको ये खूबसूरती और आपको ये अमन का पैगाम नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आपको इस्लाम के अंदर मिलेगी। लिहाजा हमें और आपको करना क्या है, हमें और आपको करना ये है कि इस चीज को अपनाना है, इसको सिर्फ सुनने तक महदूद नहीं रखना है, दूसरों के साथ अच्छी मामलात करने हैं, मोहब्बत से पेश आना है, उनको ये बतलाना है कि हमारे यहाँ तशद्दुद नहीं है, उनको ये पैगाम देना है कि हमारे यहाँ जुल्म ज़्यादती नहीं है, हमारे यहाँ अमन है, हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं है, हमारे यहाँ सुकून है, इस्लाम अमन शांति का मजहब है। आप आइए तो सही, आप उनको अपने दस्तरखान पर बुलाइए, अपने दरवाजे पर बैठाइए, अपने साथ चाय की दावत दीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, लोग क्या कहें उसकी फिक्र मत कीजिए। ये एक मिशन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मिशन को लेकर चले थे और छोड़कर हमारे और आपके जिम्मे किया है। हम उनके ऊपर जो खुराफात के बादल मंडला रहे हैं उनको खत्म करना है, ये हमारी आपकी सबों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस्लाम के पैगाम को आम करें। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप मजीद आगे देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ के मामलात में किस तरह का पैगाम दिया है। एक इंसान जब ये मामला और ये वाक़या सुनता है तो हैरत जद हो जाता है कि कोई भी इंसान जिसके आगे और पीछे जान देने के लिए, जिसकी बात मानने के लिए लोग बेतहाशा दौड़ पड़ते हो। जब एक फातिमा मखजूमी नाम की औरत चोरी करती है, जो ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है, जब मामला समाज में फैलता है, बात फैलती है कि फातिमा नाम की एक लड़की चोरी कर चुकी है, अब बात आती है कि अगर ये बात फैल जाए तो नाम कट सकती है। लिहाजा लोगों ने ये मशवरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के तौर पर जो नबी की नज़र में सबसे महबूब है उनको भेजा जाए और ये कहा जाए कि फिदिया वगैरह लेकर मामला रफा दफा कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंचती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाकत और तबाही के दहाने पर पहुंच गए और खत्म हो गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए कि जब उनके यहाँ कोई शरीफ लोग, बड़े घराने के लोग, ऊंचे खानदान के लोग गलती कर दे, चोरी कर दे, बदमाशी कर दे तो लोग नजरअंदाज कर दिया करते थे, और जब निचले तबके के लोग अगर कोई गलत काम कर दे तो लोग उसको फौरन पकड़ लेते थे। ये वो चीज़ है जो इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम ने सबको बराबर की निगाह से देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अदल व इंसाफ के पैगाम को आम करते हुए फरमाया कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद लसरक़त लक़तअत यदहा, कि लोगों सुन लो, अगर ये फातिमा की जगह मेरी लफ्ते जिगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं इसका हाथ काट देता। ये पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, जो दुनिया वालों के सामने, लोगों के सामने पेश किया। लोग इस चीज़ को समझे और इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले गए। इस्लाम के खिलाफ जो बातें की जाती है आप उनको नजरअंदाज करते हुए आप इन सारी खूबियों को याद रखें और जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मौका मिले आप फौरन अपनी बात को पेश करें और लोगों को बताएं जो उनके दिलो दिमाग में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी और दरगुजर का मामला ऐसा फरमाया कि दुनिया में ऐसी तारीख और ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब ताइफ की तरफ रवाना होते हैं, लोगों को एक अल्लाह की दावत देते हैं और ये पैगाम सुनाते हैं कि दुनिया वालों, जिस रब ने तुमको पैदा किया है तुम्हारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। लिहाजा अगर तुम ऐसा करते हो तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी तुम्हें मिलेगी
اور اگر اس سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہو یہاں بھی خسارہ ہے وہاں بھی خسارہ ہے. لوگوں کو یہ بات تعجب سی لگی کہ محمد کیسی باتیں کرتے ہو, ہمارے لیے ایک معبود ناممکن ہے, ہم ایک کو نہیں بلکہ کئی ایک کو مانتے ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو اپنی مشن کو لے کر طائف کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں. طائف والوں نے بجائے اہلن کہنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کی بارش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں خون جم گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں, وہاں کے بدبختوں نے بدمعاش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچتے ہیں, اللہ رب العالمین کو رحمت للعالمین پہ ارحم الراحمین کو ترس آتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمان دے کر بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ نبی سے یہ کہنا اگر آپ ایک اجازت دے دیں, اگر آپ ایک بار یہ کہہ دیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ رکھ کر ان لوگوں کو برباد کر دیا جائے گا. لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. مجھے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, اگر یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آنے والی نسلیں بعد میں آنے والے لوگ ضرور اسلام میں آئیں گے. لہذا تاریخ شاہد ہے وہ لوگ چلے گئے, بعد والے لوگ بعد والے ادوار میں اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. 10 ہجری کا موقع ہے, فتح مکہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے, جب اسلام کو فتح نصیب ہو گئی, مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا, اس وقت جو وہاں پہ موجود تھے, جو مجرمین تھے, ان میں مکہ والے ہر وہ لوگ شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ چادر کھینچنے والے, آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالنے والے الغرض تمام مجرمین موجود تھے. سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی, سب کے اوپر یہ خدشہ اور یہ خوف لائق تھا کہ آج ہم لوگوں کی موت ہے, سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. سب للچائی ہوئی نظروں سے کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی سر نیچے کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں, کفار مکہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا چاہتے ہو. لوگوں نے کہا آپ رحم کرنے والے ہیں, ہم رحم چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کا فرمان سنا کر سب کو معاف کر دیا. جو جان کے دشمن تھے, جو خون کے پیاسے تھے, جنہوں نے ہر طرح کی ظلم و زیادتی کی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کر کے سب کو معاف اور درگزر فرما دیا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر, آپ کے اوپر, سبھی امت مسلمہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ان ساری تاریخ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور جب جہاں جیسے بھی موقع ملے, جب جو کوئی بھی آپ کے اوپر وار کرے, وار کرنے سے مطلب یہ ہے جملہ بازی کرے, تو آپ ایک تب ہو کر اپنی زبان سے اس بات کو ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کا یہ کہنا غلط ہے. ہمارے یہاں مسجد میں سب آ سکتے ہیں. یہ تقریب انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے, محبت کا پیغام اسلام دیتا ہے, امن و شانتی کا پیغام اسلام دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے گا ہمیں جب تک دنیا میں رکھے, ایمان و اسلام پر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے خیر